الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، سورۃ الطلاق 28ویں پارے میں ہے۔ اس کی آخری آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ گزشتہ خطبات میں ہمارا موضوع یہ تھا، اللہ حکم فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور اللہ کی رسی اللہ کی کتاب ہے۔ حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ قرآن مقدس کے جو احکامات ہیں ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ جو قرآن کو پکڑ لیتا ہے وہ فرقوں سے بچ جاتا ہے۔ میں نے اس طرف بھی اشارہ کیا تھا، لکڑیوں کا گٹھا بکھرا پڑا ہو، رسی کے ساتھ اس کو باندھ کر سمیٹا جاتا ہے۔ کوئی شخص کنویں میں گر جائے، باہر نکالنے کے لیے رسی اس تک لٹکائی جاتی ہے، ایک سرا وہ پکڑتا ہے، باقی سرے سے اس کو نکال لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اللہ کی رسی قرار دیا ہے۔ بندہ مومن جب قرآن کو تھام لیتا ہے تو اللہ کی رسی کا ایک سرا بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دوسرا سرا اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔
قرآن مقدس کے احکامات بے شمار ہیں، سب کا احاطہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن چند باتوں کی طرف جس طرح کہ ہم پہلے بھی متوجہ ہوئے، اللہ کی ذات کے متعلق قرآن جو تعارف پیش کرتا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کی طاقتیں کیا ہیں، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کا علم کتنا ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ کا تعارف کرایا گیا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، جس اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں اور اتنی ہی زمینیں بنائیں۔ زمینوں کے لیے 7 کا عدد نہیں بولا گیا، آسمان کے لیے کہا گیا 7 سماوات۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان تخلیق فرمائے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ، اور اتنی ہی زمینیں، جتنے آسمان اتنی زمینیں تخلیق فرمائی۔ یہ کائنات کی ساری کائنات اسی زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ کیوں کیا ایسے؟ فرمایا یتنزل الامر بینہن، تاکہ اللہ زمین و آسمان کے اس نظام میں اپنا حکم نافذ کرے، نازل فرمائے۔ اور اس لیے بھی زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی کہ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ کے علم جیسا علم کسی کا نہیں ہے۔ 2 بنیادی چیزیں، اللہ کی قدرت، دوسرے لفظوں میں آپ اللہ کے اختیارات، اللہ کی حکومت، اللہ کی بادشاہت، اور دوسرا ہے اللہ کا علم۔ اپنے حکموں کو نازل کرنے کے لیے اللہ نے یہ کائنات کا نظام تخلیق فرمایا۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ساری قدرتوں کا، اختیارات کا مالک اکیلا اللہ ہے، اور اس جیسی کئی آیات ہیں قرآن مقدس کی جن میں اللہ اپنا تعارف پیش کرتے ہیں۔ 4 پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا زمین و آسمان کا بادشاہ کوئی نہیں۔ وہاں پر بھی فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اگلی آیات میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، دن اور رات کا نظام جب تبدیل ہوتا ہے، واختلاف اللیل والنہار، دن آ رہا ہے رات جا رہی ہے، دن اجالا لے کر آ رہا ہے، رات اندھیرے لے کر جا رہی ہے، اتنا مضبوط اور مستحکم نظام اللہ نے چلایا ہے۔ رات دن سے پہلے نہیں آ سکتی، جو وقت اللہ نے اس کا مقرر کیا ہے
اسی کے مطابق یہ نظام چل رہا ہے۔ فرمایا یہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، زمین و آسمان کی تخلیق ہو یا دن اور رات کے نظام کا چلنا ہو، اس میں لآیات لأولی الالباب، بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے بڑی اللہ کی قدرتوں کی نشانیاں ہیں۔ یہاں کوئی اور سوال کر سکتا تھا عقل والے کون ہیں، عقل مند کون ہیں، دوسرے لفظوں میں جن کو آپ دانشور کہتے ہیں وہ کون ہیں؟ تو ان کا تعارف بھی خود اللہ نے کرایا کہ عقل مند وہ ہے، دانشور وہ ہے، سمجھ بوجھ رکھنے والا وہ ہے، الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ عقل مند کون ہے؟ اللہ کو یاد کرنے والا، کیونکہ یہ خود بھی آیا دنیا میں اللہ کی مرضی سے، زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی اللہ کی مرضی سے، ساری کائنات کا یہ نظام دیکھتے ہوئے یذکرون اللہ، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ کس حال میں؟ فرمایا قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کبھی کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرتا ہے، کبھی بیٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کرتا ہے، کبھی کروٹ کے بل لیٹے لیٹے بھی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، پہلی نشانی عقل مندوں کی، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور دوسری نشانی وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ غور و فکر کیا ہے؟ یہ غور و فکر ہے کہ اللہ اتنا بڑا آسمان جس کا طول و عرض، لمبائی چوڑائی کوئی نہیں جانتا، اتنا بڑا شامیانہ، اتنا بڑا ٹینٹ بغیر ستون کے کھڑا کیا ہے۔ یہ ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے آپ نے، جس کے بنے ہوئے کتنا عرصہ گزرا ہے کوئی جانتا ہے؟ کتنے ہزار سال گزر چکے اس آسمان کو بنے ہوئے۔ کوئی بھی چیز دنیا کا کاریگر بناتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اس کو مرمت کی ضرورت پڑتی ہے، وہ چیز پرانی ہونے لگتی ہے۔ کبھی کسی نے سنا ہے کہ آسمان کو چونکہ اتنا عرصہ ہو گیا بنے ہوئے، اب اس کو مرمت کی ضرورت ہے؟ سنا ہے؟ یتفکرون، ذرا فکر تو کرو، ذرا غور تو کرو، اللہ نے کیسی تخلیق کی ہے، بغیر ستونوں کے قائم کیا۔ اور سورہ قاف میں تو اللہ دعوت دیتے ہیں افلم ینظروا الی السماء فوقہم، کیا تم دیکھتے نہیں ہو آسمان کو جو تمہارے سروں پہ کھڑا ہوا ہے؟ فوق کہتے ہیں اوپر کو نا، تمہارے اوپر جو کھڑا ہے۔ افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف بنیناہا، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نا کیسے بنایا ہے، کیف بنیناہا، کیسا بنایا ہے ہم نے اس کو، وزیناہا، کتنا خوبصورت اور مزین کیا ہے ہم نے اس کو، ما لہا من فروج، آج تک اس کو کوئی سوراخ نہیں ہوا، ما لہا من فروج، مرمت کی ضرورت نہیں پڑی۔ کبھی کہیں سے کسی نے نہیں دیکھا کہ آسمان کا رنگ خراب ہو گیا ہو، دنیا والوں میں سے کسی نے یا خود اللہ نے
کوئی کاریگر رنگ ساز پینٹر بھیجا ہو کہ یہاں سے کلر خراب ہو چکا ہے اس کو درست کر دو؟ ہوا ایسا؟ جب سے بنایا یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اچھا پھر یہ بھی تو غور و فکر کی بات ہے نا کہ اللہ نے جب یہ آسمان بنایا اس کا مٹیریل کہاں سے آیا؟ ہم کوئی بھی چیز بناتے ہیں، کوئی سائنسدان بڑی سے بڑی چیز یا چھوٹی سے چھوٹی چیز جب وہ بنانے لگتا ہے تو اس کے مٹیریل کی کوئی نہ کوئی شکل دنیا میں پہلے سے موجود ہے۔ لوہے میں سے پرزے بنا کر، لکڑی میں سے اوزار بنا کر، چیزیں بنا کر وہ تخلیق کرتا ہے، تو مٹیریل تو پہلے سے موجود ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان میں ایک صفاتی نام ہے یا بدیع، بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے زمین و آسمان کا بنانے والا، یعنی مٹیریل کوئی نہیں تھا، نقشہ کوئی نہیں تھا، ڈیزائن کوئی نہیں تھا، سیمپل کچھ بھی نہیں تھا، کہیں سے دیکھا نہیں تھا، اللہ نے اپنے آپ سے نئے سرے سے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے بنانے والا۔ اگر کوئی انجینئر کوئی نئی چیز نئے انداز سے بناتا ہے تو اس کی ادنا صحیح کوئی نہ کوئی شکل دوسری جگہ وہ دیکھتا ہے، اسی کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کر کے وہ ایک نئے انداز سے لے آتا ہے۔ لیکن اللہ کی کاریگری پر بندہ قربان ہو جائے۔ اللہ دعوت دیتے ہیں، دیکھا نہیں ہے آسمان کو جو تمہارے سروں پہ قائم ہے، ما لہا من فروج، آج تک اس میں کوئی سوراخ نہیں ہوا، کہیں سے اس کا رنگ خراب نہیں ہوا۔ یتفکرون، اللہ کہتے ہیں کہ جو عقل مند ہیں وہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ نیچے سارا پانی ہی پانی ہے، پانی کے اوپر زمین بچھا دی، بستر کی طرح بچھونا، زمین ڈولنے لگی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بھاری پہاڑ رکھ دیے، میخیں ٹھونک دیں۔ پہاڑ جتنا زمین کے اوپر ہمیں نظر آتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس کی گہرائی زمین کی تہ میں کتنی ہے۔ جہاں کہیں کھدائیاں ہوتی ہیں پہاڑوں کی، یہ پہاڑ زمین کے اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے، زمین کے اندر بھی وہی پہاڑ ہی جا رہا ہوتا ہے، یوں نہیں ہے کہ تھوڑی سی کھدائی کریں تو نیچے سے پھر مٹی نکل آئے۔ یہ میخیں اور کیل ٹھونکے ہیں اللہ نے اس زمین کو ہموار رکھنے کے لیے، اس کے وزن کو برابر رکھنے کے لیے۔ اسی زمین کے سینے میں سمندر جاری کر دیے، دریا جاری کر دیے، نہریں جاری کر دیں، راستے بنا دیے، کتنے بڑے باغات، جنگلات اسی زمین کی پشت پر۔ اور یہ جو سبزہ ہے، باغات ہیں، پھلدار درخت ہیں یا پھولدار پودے، یہ زمین کا حسن ہے۔ کسی ایسے علاقے میں انسان چلا جائے جہاں ہریالی نہ ہو، وہ منظر اس کی نظروں کو اچھا نہیں لگتا، اور کسی ایسے علاقے میں چلا جائے جہاں ہریالی ہو، پھل ہوں، پھول ہوں، خوشنما منظر اس کے سامنے جب آتا ہے تو بے ساختہ اس کی زبان پر سبحان اللہ آتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے عقل مند بندے وہ ہیں جو زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ جس طرح میں نے آسمان کے بارے میں عرض کیا، متوجہ کیا آپ بھائیوں کو کہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے، پھر جب غور و فکر کریں گے تو اللہ کی تعریفیں خود بخود زبان پہ آ جائیں گی، پھر بندہ سبحان اللہ کہے گا تو یہ وہی اللہ کی ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ الحمدللہ اور اللہ اکبر کہے گا، یہی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہی تو عقل مندوں کی نشانی ہے۔ یہ زمین، یہی جو طرح طرح کے پھل ہم کھاتے ہیں، فروٹ ہم کھاتے ہیں، یہ اللہ کی کتنی بڑی تخلیق ہے، اس کی قدرت کی کاریگری ہے۔
زمین ایک جیسی ہے، ایک ہی طرح کا پانی لگتا ہے اس کو، پانی کا ذائقہ چیک کریں ایک جیسا، لیکن اسی پانی سے اسی زمین سے اللہ نیم جیسا کڑوا درخت بھی پیدا فرما رہا ہے، اور اللہ چیکو، آم، انگور، انار ان جیسی میٹھی چیزیں بھی پیدا فرما رہا ہے، اور لیمو جیسا کھٹا پھل بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہا ہے۔ پانی بھی ایک جیسا ہے، زمین بھی ایک جیسی ہے۔ یتفکرون، عقل مند وہ ہے جو اس میں غور و فکر کرتا ہے، جب غور و فکر کرتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ، پانی تو ایک جیسا تھا، لیمو انتہائی کھٹا، نیم انتہائی کڑوی، آم اتنا لذیذ اور میٹھا کہ ابھی آم کا سیزن آیا نہیں ہوتا، 2-3 مہینے سے پہلے لوگ ایک دوسرے کو کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی آم کا سیزن آنے والا ہے، بندے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کھانے والے کا جی نہیں بھرتا۔ یہ صرف ایک آم نہیں ہے، طرح طرح کے پھل ہیں۔ غور و فکر جب بندہ کرتا ہے پھر اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ آخر میں پھر جا کے اللہ فرماتے ہیں جب میرے بندے، جو میرے عقل مند بندے ہیں، جب غور و فکر کرتے ہیں نا تو کہہ اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار کسی چیز کو تو نے بیکار پیدا نہیں فرمایا، کسی چیز کو تو نے بیکار فضول نہیں پیدا فرمایا۔ اللہ کی تخلیق میں کسی چیز کے بارے میں انسان نہیں کہہ سکتا نعوذ باللہ کہ اللہ نے اس کو بے فائدہ پیدا کیا۔ ہاں، انسان اپنی ناقص عقل، کمزور علم کی بنیاد پہ اس کی حقیقت اور تہ میں نہیں جا سکتا، مگر میرا رب جانتا ہے کہ اس کے اندر کتنی حکمتیں۔ دھوپ نکل رہی ہے، روشنی ہے، اگر یہ دھوپ نہ نکلے فصلات نہیں پکتے، کھیتیاں پکتی نہیں ہیں، تیار نہیں ہو سکتی۔ آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے جنہوں نے کھیت دیکھے ہیں، کھیتی والی زمین میں اگر کوئی بڑا درخت ہو، جہاں جہاں تک اس کا سایہ ہوتا ہے نا وہاں کھیتی نہیں اگتی، کیونکہ وہاں سورج کی تپش اور روشنی ڈائریکٹ نہیں پڑ رہی۔ اللہ نے سورج کو میری اور آپ کی غذائی جو ضروریات ہیں ان کو پکانے کے لیے اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ تو نے یہاں روشنی ڈالنی۔ پھلوں کے اندر ذائقے دیکھتے ہو، یہ جو چاند کی روشنی ہے، اللہ چاند کی روشنی کے ذریعے پھلوں کے اندر ذائقے ڈالتے ہیں۔ چاند کی روشنی نہ ہو پھلوں کے اندر ذائقہ نہیں آئے گا۔ خربوزے والا کہہ رہا تھا ابھی خربوزہ میٹھا ہے، اگر بارش ہو گئی نا تو یہ پھیکا پڑ جائے گا۔ اللہ جانتا ہے، اللہ کی حکمتوں کو اللہ ہی جانتا ہے، انسان تو صرف غور و فکر کر سکتا ہے۔ بارش سے پہلے پہلے خربوزے کے اندر مٹھاس ہے، بارش پڑ گئی وہ پھیکا۔ اسی کے ساتھ ساتھ مالٹے اور کینو سردیوں کے پھل ہیں، اللہ ایمان والوں کو بھی کھلاتا ہے، کافر بھی کھاتا ہے۔ رزق اللہ نے کسی کے لیے مخصوص نہیں کیا، سبحان اللہ۔ اللہ کا جو نام ہے نا الرحمن، یہ اللہ کے نام الرحمن کی خاصیت ہے کہ اس کی رحمت دنیا میں ہر ایک کے لیے عام ہے، ماننے والے بھی کھا رہے ہیں اس کا رزق، جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی اسی کا رزق کھا رہے۔ اللہ نے ان سے رزق نہیں چھینا، فیصلے تو ہوں گے قیامت کے دن جا کر، لیکن دنیا میں اللہ نے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اپنے نہ ماننے والے کافروں کو ہم مسلمانوں سے بھی زیادہ دے رکھا ہے۔ وجہ اس کی کیا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے
کہ کافر کے لیے بس اتنا کچھ ہے جو کچھ اس کو دنیا میں مل رہا ہے، ما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں چونکہ اس کو کچھ نہیں ملنے والا، ایمان والوں کو اللہ دنیا میں بھی دے رہا ہے اور آخرت میں تو بے حساب دے گا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ غور و فکر کرنے والے، یہ سردیوں کے موسم میں آپ تو ایسے علاقے کی طرف رہتے ہیں جہاں دھند نہیں پڑتی۔ ہمارا جو علاقہ ہے، ان علاقوں میں، میدانی علاقوں میں دھند پڑتی ہے۔ میرا خالہ زاد بھائی ہے، وہ مالٹے کے سیزن میں یہ کام ہے، اس کا کاروبار کرتا ہے، باغات خریدتا ہے، جو طریقہ کار ہوتا ہے پھر آگے بیچتے ہیں۔ تو دھند کے سیزن میں، مالٹے کے سیزن میں اس سے ملاقات ہوئی، ایسے باتیں چل رہی تھیں۔ میں نے کہا بہت دھند پڑ گئی ہے، سردی ہے، کہنا دعا کریں کچھ عرصہ تک یہ دھند رہے۔ مالٹے کی مٹھاس اسی دھند اور سردی میں آتی ہے، ورنہ مالٹا کینو کھٹا اور پھیکا رہے گا، مٹھاس نہیں آئے گی اس کے اندر۔ مٹھاس آتی ہے اس سیزن میں۔ کون سمجھے اللہ کی قدرتوں کو؟ لیکن ایمان والوں کی اللہ شان بتا رہے ہیں، عقل مند وہی ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، بالآخر پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اللہ تو نے کسی چیز کو، ظاہر ہے کہ یہ موسم، یہ گرمی، یہ سردی، یہ بہار، یہ خزاں، کسی بھی چیز کو ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے بے فائدہ نہیں بنایا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ ایمان والوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ غور و فکر کریں، یہ اللہ کی جو رسی، اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا تعارف کراتی ہے۔ مسلمان چھوٹے بچے سے لے کر بڑے بوڑھے تک، قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے قل هو اللہ احد، اس میں اللہ کا تعارف ہے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ جن بزرگوں نے تلقین کی ہے، جس ان پڑھ کو نماز یاد کرنی ہے اور کچھ بھی یاد نہیں، دیگر صورتیں، تو صرف ایک صورت اس کو ضرور یاد کرا دی جاتی ہے قل هو اللہ احد، کہ کم از کم ہر رکعت میں بے شک وہ یہی صورت پڑھتا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کا تعارف، قرآن اللہ کا تعارف پیش کر۔ قل، میرے پیغمبر آپ فرما دیں میرے محبوب، اللہ احد، اللہ ایک بھی معنی درست ہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن ایک جیسے کئی ایک ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں اکلوتا ہوں تو اکلوتا اور بھی ہو سکتا ہے، اگر کوئی شخص بے اولاد ہے تو اس جیسے بے اولاد اور بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک جیسے کئی ایک ہو سکتے ہیں۔ اللہ احد، اللہ یکتا ہے۔ یکتا وہ ہوتا ہے کہ جس جیسا کوئی اور نہیں ہو سکتا، یہ تعارف کرایا گیا۔ اللہ الصمد، نمازی کو نماز میں پڑھے جانے والے ان اذکار کا معنی ضرور یاد ہونا چاہیے۔ عموماً معنی کیا جاتا ہے اللہ بے نیاز ہے، لیکن یہ بے نیاز بھی تو میری اور آپ کی زبان کا لفظ نہیں ہے نا۔ بے نیاز وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی کا مالک ہو، اس کا ہر کام اسی کی مرضی سے ہو جائے۔ اور صمد، بے نیاز وہی ہو سکتا ہے کہ کسی کا کام اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، کسی کا کام اس کی چاہت اور مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اور شام کی ایک دعا سکھائی ہے، صبح میں وہ پڑھ لو تو شام تک اللہ حفاظت فرماتا ہے، شام میں پڑھ لو تو صبح تک اللہ حفاظت فرماتا ہے۔
زیادہ لمبی نہیں ہے، چند سطروں کی دعا ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آگے بھی کچھ الفاظ ہیں، لیکن جس جملے کی طرف میں متوجہ کر رہا ہوں، جو میرے موضوع سے متعلق بات آ گئی، اللہ نے ذہن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی طرف مجھے متوجہ کیا۔ ما شاء اللہ کانا، جو اللہ چاہے وہ تو ہو جاتا ہے، وما لم یشاء لم یکن، جو وہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے کہ اس کا کام تو ہر ایک کے بغیر چل جاتا ہے، مگر کسی کا کام اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ بعض دفعہ اولاد ماں باپ کو مجبور کر دیتی ہے، کوئی بات منوا لیتی ہے۔ اللہ کی اس لیے کوئی اولاد نہیں ہے کہ اس سے کوئی منوا سکے۔ ولم یولد، اس کے ماں باپ بھی نہیں۔ ماں باپ بھی حکماً کوئی بات اپنی اولاد سے منوا لیتے ہیں کہ نہیں آپ کو یہ کرنا ہوگا۔ نہ اس کی اولاد، نہ اس کے ماں باپ، نہ اولاد کے ذریعے وہ مجبور ہوتا ہے، نہ ماں باپ کے ذریعے وہ مجبور ہوتا ہے، وہ اپنی مرضیوں کا مالک ہے۔ لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ میں آخیر کر دی کہ اس جیسا، اس کی برابری کا کوئی نہیں۔ چھوٹی سی صورت ہے جس کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 قرآن ہے۔ مطلب یہ کہ 3 مرتبہ اگر کسی نے قل ہو اللہ پڑھ لی تو گویا اللہ اس کو پورے قرآن کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت معاویہ بن معاویہ مزنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ ایک نام جیسے بھی تھے، ان کو ایک قافلے کا امیر بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور جو امیر ہوتا تھا نمازوں کی امامت بھی وہی کرتا تھا، یہ نماز پڑھاتے تھے۔ جب تلاوت کرتے نماز میں کسی سورت کی تو ہر سورت کے آخر میں قل ہو اللہ بھی پڑھ لیتے تھے۔ توجہ ہے نا؟ جب یہ صحابہ واپس آئے، پہلے ان سے بھی بات کی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، 2 سورتیں 3 سورتیں کیوں؟ اگر آپ کسی اور جگہ سے تلاوت کر رہے ہیں تو ساتھ میں قل ہو اللہ کو کیوں ملا رہے ہیں؟ انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے شکایت کی کہ معاویہ نے ایسے نمازیں پڑھائی ہیں ہمیں، ہر نماز میں ہر سورت کے ساتھ قل ہو اللہ لازم پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے پوچھو ایسا کیوں کرتے ہیں۔ جب پوچھا گیا تو حضرت معاویہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے قل ہو اللہ سے بہت محبت ہے، کیونکہ میرے اللہ کا تعارف پیش کرتی ہے نا یہ سورت، اللہ کی وحدانیت بتاتی ہے نا کہ اللہ کیسا ہے، کہ اللہ یکتا بھی ہے، اللہ بے نیاز بھی ہے، اللہ کے نہ اولاد ہے نہ اس کے ماں باپ ہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ مجھے سورہ اخلاص سے چونکہ محبت ہے، اس لیے میں ہر نماز میں، ہر رکعت میں، ہر سورت کے ساتھ قل ہو اللہ لازمی پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ تجھے محبت ہے تیرا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا، یعنی قرآن تیرے ساتھ جائے گا۔ ہوا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے تشریف لے گئے، اور حضرت معاویہ بن معاویہ مزنی رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں انتقال ہو گیا۔ جبریل امین آئے میرے نبی کی خدمت میں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خادم، آپ کے صحابی معاویہ بن معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ ان کے جنازہ پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو
مدینہ میں یہاں خیبر میں کیسے جنازہ پڑھوں گا؟ فرمایا وہ میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم سارے حجابات اور پردے ہٹا دیں گے، معاویہ کی میت آپ کے سامنے آ جائے گی، آپ جنازہ پڑھ لیں۔ کہ وہ جنازے کی دعائیں معاویہ کو ملنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام حجابات ہٹا دیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کی میت کو سامنے دیکھا اور صحابہ کو پیچھے کھڑے کر کے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ اعزاز حضرت معاویہ کو کیوں دیا گیا؟ جب میرے نبی نے پوچھا نا جبریل سے کہ جبریل میری غیر موجودگی میں کئی سفر میں، حتیٰ کہ غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب حضور تشریف لائے تو ہم ان کو دفن کر کے مٹی برابر کر چکے تھے، لیکن یہ اعزاز اکیلے معاویہ کے لیے کیوں ہے کہ ان کی جنازہ خیبر میں رہ کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں؟ تو جبریل نے بتایا یا رسول اللہ معاویہ کو قل ہو اللہ سے محبت تھی، اللہ نے یہ اعزاز ان کو اس لیے عطا فرمایا کیونکہ انہوں نے کہا کہ مجھے قل ہو اللہ سے محبت ہے۔ یہ تو ایک صورت ہے قرآن کی، باقی جو 113 صورتیں ہیں قرآن مقدس کی، پورے قرآن سے محبت کرنے والا، پورے قرآن سے اپنا تعلق مضبوط رکھنے والا، پورے قرآن کے احکامات کی طرف متوجہ ہونے والا، اللہ کے حکموں کو مضبوطی سے پکڑنے والا، وہ اللہ کے انعامات اور رحمتوں سے کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ اللہ ہم سب کو قرآن کی محبت نصیب فرما دے بھائی۔ قرآن جہاں اللہ کا تعارف پیش کرتا ہے، سورہ شورا ہے، شورا 25ویں پارے میں، اس کے آخر میں للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے، حقیقی بادشاہ ہے بھی اللہ۔ اگر کسی خطے کی، کسی ملک کی، کسی علاقے کی حکمرانی چند روزہ کسی کو عطا ہوئی ہے، ہمیشہ کے لیے حکمرانی کسی کی نہیں ہے، ہمیشہ کی حکمرانی اکیلے اللہ کی۔ یخلق ما یشاء، فرمایا وہ جو چاہتا ہے بناتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، چاہتا ہے تو کسی کو صرف بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، چاہتا ہے تو کسی کو بیٹے ہی بیٹے دے دیتا ہے، بیٹیاں نہیں دیتا۔ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، چاہتا ہے تو ملے جلے عطا کرتا ہے، بیٹیاں بھی عطا فرماتا ہے، بیٹے بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ ہر لفظ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، یخلق ما یشاء، یہب لمن یشاء، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ او یزوجہم ذکرانا و اناثا۔ یشا یشا یشا، چاہت کی بات آ رہی ہے، وہ چاہتا ہے بناتا ہے، وہ چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو بیٹے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، فرمایا چاہتا ہے تو کچھ بھی نہیں دیتا، عقیم اور بانجھ کر دیتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اولاد دے ہی نہیں سکتی۔ اللہ کا تعارف پیش کیا، چاہتا ہے تو بیٹیاں دیتا ہے، کیسے؟ جیسے شعیب علیہ السلام کو صرف بیٹیاں دی، بیٹے نہیں دیے۔ چاہتا ہے تو صرف بیٹے دیتا ہے، بیٹیاں نہیں دیتا، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام کو 11 بیٹے عطا فرما دیے مگر بیٹی نہیں دی۔ چاہتا ہے تو بیٹے بھی دیتا ہے، بیٹیاں بھی دیتا ہے، جیسا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زینب بھی عطا فرمائی، رقیہ بھی عطا فرمائی، ام کلثوم اور فاطمہ بھی عطا فرمائی، عبداللہ بھی عطا فرمائے، قاسم بھی عطا فرمائے، ابراہیم بھی عطا فرمائے، بیٹے بھی عطا کیے، بیٹیاں بھی عطا کیں، اور چاہا عقیم بنا دیا، بانجھ بنا دیا۔
اولاد دی ہی نہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روتی رہیں، یا رسول اللہ دیگر خواتین کی کنیت ہے اپنے بیٹوں کے نام پر، کنیت ام فلاں، میری کوئی کنیت نہیں کیونکہ میری اولاد نہیں۔ کاش میرا بھی بیٹا ہوتا تو میں بھی اپنی کنیت اس کے نام پر رکھتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، آپ اپنے نام کی کنیت عبداللہ کے ساتھ رکھ لو، ام عبداللہ۔ زندگی باقی تو انشاءاللہ قرآن مقدس کے احکامات جن کے بارے میں میرے رب کا حکم ہے کہ اللہ کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اس پر مزید بات کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔